we must have grand dialogue. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے, اور اس ڈائلاگ کا جو آپ نے فرمایا کہ صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, میں نہ صرف آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس گرینڈ ڈائلاگ کا مقصد ہی یہی ہے. آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. وہ گرینڈ ڈائلاگ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے, یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کی تجویز دے دی. لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے کہ ملک کو گرینڈ ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے. ملک کو آگے چلانا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا ہوگی. کیا ہم نے 72 سال میں بھی سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ ذات سے بالاتر ہو کر اپنی انا کو مارنا ہوگا. پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. ساڑھے 3 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا, اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لینا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں, انشاءاللہ آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں, دوں گا انشاءاللہ. مجھ سے 1.5 ماہ کا حساب مانگا جا رہا ہے. 3.5 سالوں میں جو ہوا اس کا حساب کون دے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قرض پر چلنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا؟ دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے تک محدود کرنے کا کہہ دیا ہے. پاکستان اگلے چند سالوں میں راکٹ کی طرح آگے بڑھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا میٹرو بس میں ٹکٹ کا نرخ آدھا کرنے کا اعلان. ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی, کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں, اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں. اٹس این اوپن چیک. 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل نہیں, میں اوپن چیک نہیں, کلوز چیک چاہتا ہوں. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد جیسے کرشی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے, اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں. 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے. الحمدللہ بس ہو گیا جی, مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. اجتماع رہنما گوہر اعجاز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال چلانے کے لیے اوپن چیک کی پیشکش کر دی. کہتے ہیں اسپتال کو بنانا نہیں چلانا بڑا چیلنج ہے. انڈس اسپتال کو 5 سال میں 10 ارب روپے دیں گے. 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں. وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے باوجود بجلی بحران برقرار. بجلی کی بندش عروج تک پہنچ گئی. بجلی کا شارٹ فال 6574 میگا واٹ ہو گیا. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے تجاوز کر گیا. بار بار ٹرپنگ سے گھروں میں الیکٹرانکس کا سامان بھی جلنے لگا. نہ فیول ایڈجسٹمنٹ نہ بجلی مہنگی ہونے کا ڈر. محکمہ بجلی کے نائب قاصد سے چیف ایگزیکٹو تک سب کے لیے مفت بجلی. ملازمین کو سالانہ 5 ارب 25 کروڑ کی 39 کروڑ 10 لاکھ یونٹ بجلی مفت ملتی ہے. گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کو ماہانہ 100 یونٹ, گریڈ 20 سے 22 تک کے افسروں کے لیے ماہانہ 1300 یونٹ مفت بجلی استعمال کرنے کی سہولت. یہ لوڈ شیڈنگ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا ایک تو یہ بجلی کے جو منصوبے ہیں یہ تو ہونے چاہیے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رینیویبل انرجی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ جو شمسی توانائی ہے, ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اور لوکلائز طریقے سے بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. وفاقی حکومت کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو بھی ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑا مسئلہ ہے. وفاقی حکومت کو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع کی طرف جانا چاہیے. بلدیاتی انتخابات میں کسی پارٹی سے اتحاد کرنا ہے یا اکیلے لڑنا ہے, فیصلہ ہونا باقی ہے. عمران خان پشاور سے بنی گالہ پہنچ گئے. بنی گالہ کے اطراف میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر پر بنی گالہ پہنچے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا حتمی فیصلہ. 16 جون کے بعد مہنگائی مخالف تحریک کی تاریخ دی جائے گی.
जमानत खत्म होने पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाजी हंगामा आराई, फितना, फसाद, विफाक पर मुसल्लह हमलों के 2 दर्जन मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। शेख रशीद पर तंज करते हुए कहा कि भिगोड़ा पिशावर भाग गया, चपड़ासी लाल हवेली में छुप गया। वहर इनकलाब 25 मई के भिगोड़े मईशत पर भाषण ना दें, कोई भी मुसल्लह जत्था विफाक पर हमले का सोचे भी ना। ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले आरिफ अलवी का पार्लिमानी कानून साजी पर एतराज सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का रिएक्शन, कहा आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के कारकुन और इमरान खान के कठपुतली बनने से गुरेज करें, बिलों पर दस्तखत नहीं करते तो मुस्ताफी होकर बनी गाला चले जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अपना सियासी क़िबला दुरुस्त करें। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिन्होंने दावे किए जेल भर देंगे सब जमानत पर हैं। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान खपे रैलियां, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर और मुल्तान में रैलियां निकाली गईं। जियालों की पार्टी परचम उठाकर नारेबाजी, इमरान खान के पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बयानात पर एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रोज में दोबारा इजाफा किया गया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों में जलसों का मुकाबला है, मौजूदा हुकूमत के पास मसाइल का हल है तो करके दिखाए। साफ सुथरा माहौल, बेहतर जिंदगी की जमानत, माहौलियात का तहफ्फुज़ पूरी दुनिया के लिए चैलेंज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात कर रहा है। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा कि हर शहरी को धरती माँ की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना होगा। सफाई सुथराई रखने की कोशिश करनी है, घरों में, घरों से बाहर, फैक्ट्रियों में, खेतों में, स्कूलों में, हर जगह शऊर बेदार करना है कि अगर हम कुदरत से इतना लेंगे तो उसे इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो वापस हमें कुछ दे सके। कुदरत और ये सरजमीन हमारी माँ है, हमें उसका इसी तरह ख्याल रखना है। बांग्लादेश के जनूब मशरकी कस्बे में कंटेनर डिपो में आग लगने के बाद धमाका, 49 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। कंटेनर्स में कीमियाई मवाद की मौजूदगी के बायस आग पर काबू पाने